طاہر صاحب رائوڈ السلام علیکم۔ تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھیں ضرور، اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کہانی میں مفید اور مؤثر دروس ہیں جنہیں علماء لازمی عمل ہے۔ ہر جمعہ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سالہ بیٹا امسٹرڈم کیپٹل آف نیدرلینڈ کی گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق رہ جنت نامی کتابچہ تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعہ کو مطالعہ ابرو آلود ہو گیا، موسلا دھار گرمی بہنے لگی اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیب تن کر لیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے، اور اپنے والد سے گویا ہوا، ابا چلیں، میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کتابچوں کی تقسیم کاری کا وقت ہو چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج موقوف کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بچے نے کہا، اچھا ابا جان مجھے اجازت دیں، میں اکیلا ہی جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے، احتیاط سے جاؤ۔ 11 سال کا یہ بچہ وفور جذبات سے لبریز باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن اور مستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شکار تھا۔ راستے بھر بھیگتے بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا، لیکن بارش اور ٹھنڈ کے سبب شہر خاموشیوں میں ہنوز کوئی راہی نہ دیکھا۔ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دوں۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اب کی بار دروازہ قوت کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پر آئی، جس کے چہرے پر حزن و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹا۔ اگلے ہفتے جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، لطف زندگی ناپید ہو گیا تھا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ بس شاید کچھ لمحات کی دیر ہی تھی کہ یہ جست خاکی قفس سے عنصری سے پرواز کر جاتی کہ یکا یک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ میں نے کچھ دیر تو وقف کیا، سوچا کہ جو ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں محو سوچ گلتاں اور پیچاں رہی کہ آخر کون ہے جو ایسے پرخطر موسم میں میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ بالآخر میں نیچے آ گئی۔ دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود
मेरी निगाहों के सामने ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। इसकी वो मुस्कुराहट और आंखों की चमक मैंने कभी किसी इंसान में न देखी थी। इस मुकद्दस सरापे की वसफ कशी के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं। इसकी ज़बां से अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ गौहर नायाब था। बस मेरे कल्ब जिगर की तख्तियों पर इसके अल्फाज नक्श हो गए। यूं लगा कि अब मेरे मुर्दा दिल को किसी ने जिंदगी की सौगात अदा कर दी। इसका ये कहना कि मोहतरमा मैं आपको ये पैगाम देने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है और आपका ख्याल रखता है। फिर इसने मुझे ये किताबचा अल तरीक इलल जन्नत जो मेरे हाथ में है दिया। मैंने दरवाजा बंद किया और ना चाहते हुए इस किताब को खोला। फिर जो किताब को पढ़ना शुरू किया, आंसुओं से मेरी आंखें डुबडुबा गईं। मेरे अंदर एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। मैं जान गई थी कि अल्लाह ताला मुझसे वक्तन बहुत मोहब्बत करता है। मैंने कुर्सी और फंदा फेंक दिया क्योंकि अब मुझे सहारा मिल गया था। अब मुझे जिंदगी की कीमत समझ आ चुकी थी। आज मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने अपने मालिक हकीकी को पहचान लिया। इस किताब पर दिए गए पता की वजह से मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ। मैं आपका शुक्रिया करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं इस छोटे फरिश्ते का शुक्रिया करना चाहती हूँ जो मसीहा बनकर मुझे दोज़ख के दहाने से बचा लाया है। मस्जिद में चार जानिब से आंखें अश्कबार थीं। तकबीरात की सदाओं से पूरी मस्जिद गूंज उठी। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब जो इस नन्हे फरिश्ते के वालिद थे, मिंबर से उतरकर लपक पहली सफ में मौजूद अपने लख्ते जिगर बेटे से चिमट गए और जोर जोर से रोने लगे। उन्हें एहसास हो चला था कि इस मजमा में इस जैसा कोई खुशकिस्मत बाप नहीं जिसका बेटा असली हीरे मोती चुन रहा है। इसे ये भी महसूस हो रहा था कि मैंने मजबूरी और अज़र बयां किया, लेकिन इसके बेटे के अंदर लोगों की हिदायत के तई ऐसा जज्बात है कि अब वो शर्म महसूस कर रहा है। वाक़या तो खत्म हुआ, अलबत्ता हमारे लिए इसमें अहम इसबाक है। हर कोई अपने आप से ये सवाल कर ले कि क्या हमने कभी इस तरह लोगों को आग से बचाने की कोशिश की है? क्या हमारे सीने में वो दर्द और कसक है जो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की हिदायत के लिए थी, या जो इस नन्हे से बच्चे के दिल में थी? क्यों ना हम अहद कर लें कि जहाँ जैसे जब भी मौका मिले अपने महदूद वसाइल को बरोए कार लाकर दावत इलाही इल्लाह के फरीजे के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी ऐसी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।